السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا ایون پوڈ کاسٹ. آج ونس اگین ایک بڑی کانٹروورشل سیریز جو ہماری پہلی رہی تھی کیمپس کلچر پہ، اس کا ہم پارٹ 2 کریں گے. آئی ہیو 3 نیو فیسز میرے ساتھ آج، تو وائی ناٹ کہ ہم ایک دفعہ کلاک وائز جائیں یا اینٹی کلاک وائز ہو گئی ہے، اینڈ سب لوگ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر لیں. So this is Taheem Athar, and I'm currently doing my bachelor's from Kinnaid, and I'm coaching debates as well in my university. I'm judging debates on national level, international level, and recently abhi bhi main LGS se hi aa rahi hu debates ko judge karke. So yeah, that's my life. یس، تھینک یو تریم فار فلنگ ان آن شارٹ نوٹس. جب ایک این سی اے گریجویٹ نے کہا کہ شی وازنٹ ایبل ٹو پروسیس کہ اس نے پوڈ کاسٹ پہ آنا ہے. تھینک یو. سارا. Hello, I'm Sarah. I'm from LUMS. I'm currently doing my BA LLB. I'm in my third year. So I just started law. So if you ask me a lot about it, I really won't know what to tell you. But yes, that's a bit about me. Okay, Aisha. Hello, I'm Aisha. I have just graduated from UNT and I have done my bachelor's in graphic design. And I'm like just on a break right now, currently not doing anything, job or, yep. اوکے، سو دیٹس دی انٹروڈکشن. تھوڑا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم یہ پوڈ کاسٹ کس چیز کے بارے میں تھی ایگزیکٹلی. ہم نے جو ڈسکشن کی تھی اٹ واز ان ریلیشن ٹو جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اوبیسلی ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں کمپیئر ٹو دا مین وین ایور دے گو ٹو یونیورسٹی اور ایون ورک پلیس وغیرہ کے اندر، وچ ہوپ فلی وہ بھی ہم چاہتے ہیں ہم کور کریں. آئی تھنک پچھلے کچھ عرصے میں ہماری جس طرح سوسائٹی سیٹ اپ ہے، عورتوں کا مردوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ تھوڑا بڑھ گیا ہے. اوبیسلی پاکستان بڑی ایک ہمیشہ سے کنزرویٹیو سوسائٹی رہی ہے، عورتوں مردوں کے بیچ میں ایک سیگریگیشن رہی ہے. گلوبلائزیشن کے جو ٹرینڈز ہیں، جس طرح ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں ورک فورس میں آ رہی ہیں، وہ آفیسز میں اب کام کر رہی ہیں. خاص طور پہ یونیورسٹیز آئی تھنک پاکستان میں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں اسکولز کے بعد، بیکاز اکثر اسکولز ہمارے آل بوائز ہوتے ہیں، آل گرلز ہوتے ہیں، تو یونیورسٹی میں وہ پہلی بار ایک سارٹ آف بیریئر آپ کا بریک ہوتا ہے. یو نو مین اینڈ ویمن سارٹ آف ہیو ٹو لیو ان دا سیم اسپیسز، اور وہاں پہ پہلی بار ایک ان کی سارٹ آف انٹریکشن ہوتی ہے اپارٹ فرام جو آپ کی گھر میں انٹریکشن ہوتی ہے. سو وی وانٹ ٹو ایکسپلور تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس کیسے رہا. پچھلی دفعہ وی ہیڈ پنجاب یونیورسٹی LSE اینڈ لمز. اس دفعہ وی ہیو کنیڈ کالج لمز اینڈ UAT UMT سوری. تو آئی وانٹ ٹو ایکسپلور تھوڑا سا آپ لوگوں کا جو ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا ہے، اینڈ ول اسٹارٹ ود تریم. If you're talking about campus life of that wala cheez, to I haven't experienced that in Kinnaid, but yeah, I have experienced that in my debating circuit jo hai Oh Pakistan right, ka. Canadians to all girls. Yeah, right? it's all Canadians. girls. Right. But Okay. still I have that experience jo کہ ایک debating circuit کا ہے، پاکستان کی debating circuit ہے. There are boys, there are girls. مطلب I have colleagues جو کہ کوچز ہیں LGS میں اور ڈفرینٹ پرائیویٹ اسکولز میں کوچز ہیں. سو if I talk about that particular campus life in that set of framework, I say ابھی بھی تھوڑا سا وہ گیپ آ جاتا ہے. ایون if I talk about me myself, مطلب ایک وہ ایک پائپ لائن چلتا آ رہا تھا کہ میں پہلے بھی کو نہیں تھا in my matriculations, then in my FAC, and then further on my university maybe it's all girls. But at the same point I think it is sort of a good exposure, and you need that. مطلب ایک اچھا ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے. you need that in if you think about your practical perspectives. تو practical perspectives میں آپ کو اس طرح کا ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے when you step into that world. even if I talk about corporate world, corporate slavery کی طرف جب آپ جاتے ہو right after your graduation, you're freshly graduate, تو آپ کو بہت بیکلیش ملتا ہے. اگر آپ اس طرح کا ایکسپوجر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بہت بیکلیش فیس کرتے ہو. تو فار می اٹس اے گڈ ایکسپوجر.
کیمپس لائف میں. لیکن اگر پیرنٹس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو تھوڑا سا وہ ایک گیپ آ جاتا ہے, جنریشنل گیپ جو ہے بیچ میں, کہ پیرنٹس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے ابھی تک بھی ایون اف آئی گاٹ لیٹ فرام مائی ٹورنامنٹس, جو ڈبیٹنگ ٹورنامنٹس ہیں, تو ابھی بھی جا کے تھوڑی سی ایکسپلینیشنز دینی پڑتی ہے گھر میں کہ کیوں لیٹ ہو گئے, کیا ہے, ہو پکڈ یو اپ, یا جو بھی سارا. تو بٹ اسٹل آئی تھنک تھوڑا سا اس چیز میں ہے کہ آپ کو اپنا جنریشنل گیپ جو وہ اس کو برج کرنا ہے. باقی تو کیمپس لائف آئی گیس اٹس اے گڈ ایکسپوجر فار می. اوکے, سو آپ نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ یو فیل لائک کہ آپ کے کیس میں آپ کے پیرنٹس کی طرف سے تھوڑا پریشر ہوتا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کدھر ہیں. لائک فار می ایکسپلینیشنز, پہلے تو آپ ڈبیٹ سے اتنا ایگزاسٹڈ ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو وہاں پہ ایڈجوڈیکیشنز دینی ہوتی ہیں, اورل ایڈجوڈیکیشنز دے رہے ہوتے ہیں آپ. تو پھر جا کے جب آپ کو گھر, ایک تو آپ ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, پھر آپ کو ایکسپلینیشنز دینی. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ بہت وہ اسٹرکٹ ٹائپ کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں کہ بتاؤ یہ کچھ, بٹ اسٹل یو ہیڈ ٹو ایکسپلین, تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے, جو کہ آج کل کی جنریشن تھوڑی سی اس سے تھوڑا سا بیک اسٹیپ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی وضاحت نہ دینی. اینڈ یو تھنک کہ جو لیٹس سے اف اٹ واز اے گائے یا مرد ہوتا کوئی, تو اس کو اس طرح ایکسپلینیشن اس کو نہیں دینی پڑتی. ان مائی ہاؤس ہولڈ میں اگر کمپیئر کروں میرے بھائی کے مقابلے میں, مجھے ایکسپلینیشنز تھوڑی سی زیادہ دینی پڑتی ہیں. بٹ اٹس ناٹ لائک کہ وہ ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں یا سینکشنز لگ جاتی ہیں, بٹ اسٹل اٹ از ایک ایڈڈ اسٹریس ہوتا ہے, ایک ایڈڈ اسٹریس ہوتا ہے لائک. تو وہ تھوڑا سا پھر آپ کو تنگ کرتی ہے وہ چیز. بٹ یا ابھی وہ گیپ ہے جو کہ ہمیں برج کرنا ہے. اوکے, سارا آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے اس پہ؟ I think especially being from Lahore, a lot of us come from all boys یا all girls schools. So first interaction زیادہ تر لوگوں کا ہوتا ہے یونیورسٹی آ کے, unless you know internships وغیرہ اب تو شروع ہو گئی تھیں. لائک میرا ایکسپوجر اس سینس میں ہو گیا تھا ان اے لیولس, بٹ بہت لوگوں کا جب یہاں آ کے ہوتا ہے نا, تو اٹس لائک ان کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے. with guys with girls both, ان کو sort of تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. سو سم ٹائمز with guys as well I think you know they're coming on too strong in the beginning because they don't know how to act around you. So یہ بات ہوتی ہے which I think people notice as well. But I do think کہ there are guys as well جن کو you know پیرنٹس کو ایکسپلینیشنز دینی پڑتی ہیں everything, because پہلے بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, اب ڈفرینٹ ہوتی ہے. بیکاز ہماری کلاسز شام کو ختم ہوتی ہیں, زیادہ تر لوگ بیٹھے رہتے ہیں, اس کے بعد 6 بجے کلاس ختم ہوئی تو you're sitting on campus till like 10 or 11. So they do have to give their explanations as well. But I do think I agree with Tareem in this case کہ ان کو freedom تھوڑا زیادہ مل جاتا ہے. Like I'm not allowed to drive on my own, but most guys that I know وہ خود ہی ڈرائیو کر کے آتے ہیں. So they have that freedom کہ گھر لیٹ جا سکتے ہیں, اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں. تو میں یہ اس طرح نہیں کر سکتی, مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ اچھا کوئی پک کرے گا اینڈ ایوری تھنگ. وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا سا, بٹ آئی جسٹ تھنک تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹو ایڈجسٹ ان ایدر کیس. اوکے, یو تھنک تھوڑے لائک مرد بوائسٹرس بھی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ ایک چیسٹ تھمپنگ والا سین ہوتا ہے. 100%. سو آئی تھنک دیر از ایک تو لڑکیوں کے سامنے شروع میں لڑکیوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں, بٹ پھر آل بوائز گروپ ہوتا ہے تو اس کے اندر اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. سو ابھی بھی سم آف مائی فرینڈز ول سے کہ جیسا ہم وی ڈونٹ یوز دا سیم لینگویج ان فرنٹ آف یو گائز دیٹ وی یوز آپس میں, کہ ہماری بوائزنگ ہوتی ہے وہ. سو دیر از دیٹ, بٹ تو دیٹ ڈیوائڈ آئی تھنک ریمینس کہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں دونوں سے. شروع میں شاید وہ بھول جاتے ہیں, بٹ ایونچولی آئی تھنک لڑکے بھی سارٹ آف بیلنس اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ ہونا ہے. رائٹ. اینڈ سنس میں ایک آل بوائز اسکول میں پڑھا تھا, تو جو کیوس ہوتا ہے جب سارے مرد اکٹھے ہوتے ہیں اس کا مجھے پتہ ہے. اینڈ عورتوں کے سامنے وہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. دس واز ون آف دا مین سارٹ آف آرگیومنٹس جو جب میں اسکول میں تھا تو لوگ دیتے تھے کہ کو ایجوکیشن کے اندر جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑی پھر تمیز سے رہتے ہیں, بیکاز انہیں ہوتا ہے کہ یار لڑکیاں بھی ہیں. آل دو جب ہمارے اسکول کے اندر MUNs ہوتے تھے یا ڈبیٹس ہوتی تھیں, دیٹ واز دی اونلی ٹائم جب لڑکیاں آتی تھیں. رائٹ, کیوس, لڑائیاں, پھڈے, لوگوں کے سر پھٹ رہے ہیں. تو MUNs میں تو ہوتے ہی پھڈے ہیں. MUNs are totally chaos. وہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کس حد تک مرد جو ہیں وہ تھوڑے کنٹرول ہوتے ہیں, بٹ مے بی دیر از سم تھنگ ٹو اٹ. بٹ آئی تھنک یہاں پہ جس طرح وہ اپنی انسٹیٹیوشن ہے, لائک اسکولس کے اندر یہ ہوتا تھا. ہمارے اسکول میں ایک بار آ کے انہوں نے فار ایگزامپل ہمارا گیٹ توڑ دیا تھا لڑائی کرتے کرتے. سو وہ یہ کر سکتے تھے بیکاز اپنے آل بوائز اسکول میں اپنا بوائز کا ٹولہ لے کر آ رہے تھے, سو ٹو اسپیک. بٹ ناؤ دے آر اسٹل اکاؤنٹیبل ٹو لمز, رائٹ. دے کانٹ ڈو آل آف دیٹ اوور ہیئر بیکاز اٹس دیئر اون پلیس ایز ویل, کہیں اور نہیں جا رہے اب. رائٹ. عائشہ, آپ کا کیا کہنا ہے؟
اچھا ایز فار می میرے لائک یونیورسٹی کے 4 سالوں میں ہمارا گرلس گروپ بھی تھا, تو زیادہ گائز کے ساتھ You have to keep looking into the اوکے mic. اوکے تو ہمارا گائز کے ساتھ اتنا کوئی انٹریکشن لائک اوبویسلی وی ہیو انٹریکٹیڈ ود بوائز, لیکن میں اس طرح کہوں کہ کوئی فرینڈ شپ تھی کسی کے ساتھ تو اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ہاں لائک فرسٹ سیمسٹر میں آئی ٹرائی ٹو انٹریکٹ ود ایوری بڈی, کیونکہ فرسٹ سیمسٹر میں تو آپ لوگ سب فرینڈس نہیں بن جاتے. لائک جو میرا گروپ بھی تھا وہ فرسٹ سیمسٹر کے اینڈ میں جا کے بنا تھا, لیکن اس سے پہلے آئی ہیو انٹریکٹیڈ ود بوائز اینڈ میرا کچھ میں بولوں گی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا. تو ہم فرینڈس جو ہے نا بیچ میں ایک بات کرتے ہوئے ایک ٹرم یوز کرتے کہ لڑکوں کو ابو بننے کا بہت شوق ہوتا ہے. تو وہ جو تھا نا وہ آئی ایکسپیرئنس دیٹ کہ ان کو جو ہے نا ہاں بیٹا تم مسئلے میں ہو, ٹھیک ہے اب میں تمہارا ابو بنوں گا اور میں جو ہوں تمہیں ڈی گریڈ کروں گا, اور لائک دے وانٹ ٹو ہیلپ لائک ان دا ڈسکائز آف ہیلپ, وہ آپ کو بیسیکلی کہہ لو ہیوملیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بعد میں جو ہوں ذرا گرلس کی سائڈ پر ہی رہی تھی. اور لیکن اس کے علاوہ جو میرا اوور آل گائز کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے, ہماری کلاس میں جو تھے سم آف دیم ور پریٹی ڈیسنٹ بٹ ادرس آئی وونٹ سے کہ ڈیسنٹ تھے. تو میں یوزلی انٹریکٹ ہی نہیں کرتی تھی, لائک میری کچھ سرٹن باؤنڈریز تھیں تو میں اس سے جو ہوں نہیں آگے جاتی تھی. تو اس وجہ سے کوئی اور بھی لائک نو بڈی ڈیئرڈ ٹو انٹریکٹ ود می میری مرضی کے بغیر, یا اگر میں نہ چاہ رہی ہوں تو. اوکے سو جہاں مرد کے ابو بننے کی بات آتی ہے, آئی ووڈ سے کہ یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جنرلی جو ٹریڈیشنل ہمارے جینڈر رولز ہیں اس کے اندر ایک مرد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک رسپانسبلٹی فیل کرتا ہے کہ یار میں نے عورت کو پروٹیکٹ کرنا ہے, یعنی وہ ایک پرووائڈر ٹائپ رول جو ہوتا ہے وہ اس کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ویئرایز ٹریڈیشنلی جو خاتون ہوتی ہے وہ ہوم میکر ہوتی ہے, اس کا زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ گھر پہ رہے, وہاں پہ وہ ساری چیزیں جو ہے ان کو دیکھے, اور جو مرد ہے وہ آپ کی فزیکل پروٹیکشن, فائنینشیل پروٹیکشن, وہ ساری چیز انشور کر رہا ہے. تو آئی تھنک اکثر یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے, اور جو خواتین انوئے ہوتی ہیں اس چیز سے کہ ایک بندہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس طرح کے کپڑے نہ پہنا کرو, یا تمہیں چاہیے کہ تم دوپٹہ لیا کرو. یا میں نے دیکھا تھا اس دن تم رات کو جو ہے وہ اکیلے چل رہی تھی, تو وہ بالکل بھی سیف نہیں ہوتا. اینڈ آئی گیس جو ریئیکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ آ کے مجھے کیوں یہ باتیں کہہ رہا ہے, وٹ ڈز ہی ہیو اس کا کیا. جس طرح اس سے مجھے کوئی فرینڈ واز ٹیلنگ می کہ اس کو لنکڈ ان پہ میسیجز آتے ہیں کہ میم آپ نے جو اپنی پروفائل جو ہے نا وہ آپ کی پبلک ہوئی ہوئی ہے, تو پلیز اس کو پرائیویٹ کر لیں, سب لوگ آپ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اینڈ شی واز لائک اچھا ٹھیک ہے میں نے خود پبلک کی ہوئی ہے تاکہ امپلائرز دیکھ سکیں. بٹ آئی تھنک وہ ایک مردوں کا جو ہوتا ہے وہ اس رول کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ نہیں کرنا چاہیے جب وہاں پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ گیٹس ریئلی انوائنگ, مطلب بہت زیادہ انوائنگ ہوتا ہے. نہیں مطلب ہمارے گھر پہ باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, ہمیں نہیں ضرورت کسی اور کی. اینڈ آپ نے ان کو ایک بات یہ کہ آپ نے ان کو اتنا کوئی حق بھی نہیں دیا, لائک یو آر ناٹ ایون دیٹ کلوز. آپ کہ کہہ سکو یار یہ میرا دوست ہے, لیکن پھر بھی وہ ابو بن رہے ہیں, تو وہ پھر مسئلہ ہے نا, وہ چیز ٹھیک نہیں رہتی. اب تھوڑا سا یہ چیز کم ہوئی ہے بیکاز دیر از اویئرنیس آف کنسینٹ ہر یونیورسٹی میں. لائک میں اگر ڈبیٹس کی بات کروں, میرے ڈبیٹنگ سرکل میں آئی ہیو بوائز فرام ایوری یونیورسٹی, مطلب لامز ہے, BNU ہے, GCU ہے, نسٹ ہے, میرے پاس مطلب ہمارے سرکٹ میں ہر طرح کے. بٹ دے اسٹل آر اویئر آف دس کنسینٹ کا جو بھی کنسیپٹ ہے. اب تھوڑا سا یہ چیز ابو والی جو چیز ہے ابو بننے والی وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی مطلب اٹ اسٹل ایگزسٹ, پر تھوڑا سا اب اس کی طرف مطلب تھوڑی سی اویئرنیس آ گئی ہے کہ دے ڈو تھوڑا سا لمٹس میں. اور پہلی بات یہ کہ لائک اسٹارٹنگ ہوتی ہے, بالکل یونیورسٹی میں آئے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے پتہ نہیں صرف لڑکوں کے لیے نہیں, لائک آئی ایم ناٹ گرلز بائسڈ کہ میں لڑکیوں کی سائڈ کی صرف باتیں بولوں. تو اس طرح ہے کہ دونوں مطلب کچھ اس طرح کی یونیورسٹی میں سرٹن کمیونٹی ہوتی ہے, عوام ہوتی ہے کہ وہ ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا مطلب میں نے دیکھ لیا ہے. مطلب کچھ کا گرلس کا یہ ہوتا ہے ایشو کہ ان کے گھر پہ ان کو زیادہ میل اٹینشن نہیں ملتی ہے. مطلب اگر بھائی ہیں تو وہ بزی ہیں, اور اگر فادر ہیں کسی کے اوبویسلی بزی ہوتے ہیں. تو وہ جب نیو یونیورسٹی میں آتی ہیں, اسپیشلی انہوں نے اگر
پہلے کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھا ہو, تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا بیلنس وغیرہ رکھنا, اٹینشن ہنگری ہوتی ہیں. شی سیڈ اٹ, میں نہیں کہا. دیر آر بوائز ایز ویل, مطلب وہ گھر میں مطلب کسی سے اپنی فیلنگس نہیں شیئر کرتے, تو وہ آبویسلی وہ بھی ذرا گرلس کی طرف جاتے ہیں کہ یار اچھا یہ بات تو سن لیتی ہیں نا, سمجھتی ہیں ایٹ لیسٹ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گرلس. وی کین ریلیٹ دس ٹو اگین وی کین ریلیٹ دس ٹو جنریشنل گیپ کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا اس چیز پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بچوں کو بٹھا کے ان کی روز کا مطلب سنیں ان کا, کیونکہ پھر وہ باہر اٹینشن ڈھونڈتے ہیں, بچے باہر بوتھ جینڈرز. وہ میں صرف لڑکوں کا نہیں کہوں گی یا میں صرف لڑکیوں کا نہیں کہوں گی, دونوں طرف سے یہی چیز ہے کہ وین یو ڈونٹ گیٹ دیٹ اٹینشن, وین یو ڈونٹ گیٹ دیٹ لسننگ ایئر, کہ آپ کو ایک سننے والا بھی چاہیے ہوتا ہے, تو پھر وہ آپ چیز وہ باہر ڈھونڈتے ہو. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ میرے کیس میں تو یہ ہے کہ آئی یوز ٹو ٹیل دا ہول اسٹوری, مطلب پورے دن کی اسٹوری, وہ سب کچھ اپارٹ فرام دوز ایکسپلینیشنس کے یہ کیا تھا, لیکن میں پورا مطلب جا کے اسٹوری گھر بتاتی ہوں یہ سارا کچھ. پر شاید تھوڑا سا یہ بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جب ان کو گھر سے وہ اٹینشن نہیں ملتی تو پھر وہ باہر ڈھونڈتے ہیں, پھر تھوڑی سی وہ ٹاکسیسٹی کی طرف بھی چلا جاتا ہے سب کچھ معاملہ اور وہ سارا کچھ. تو دیٹ آئی ایگری ٹو یو ود دس پوائنٹ. ریگارڈنگ دا جنریشن گیپ جس کی آپ نے بات کی, یہ کافی ایک ریئل ایشو ہے جو کافی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے. اب لائک فار ایگزامپل لیٹ سے کہ شادی ہو رہی ہے, رائٹ, پیرنٹس رشتہ دیکھنے گئے ہیں, بظاہر جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی آپس میں بڑی اچھی بن جاتی ہے. آئی تھنک کہ مگر پیچھے کچھ عرصے کے اندر نا یہ ایک بہت بڑا ایشو آ گیا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی اپ برنگنگ, ان کی جو سوشل کنزمپشن ہے, ان کی جو کلچرل کنزمپشن ہے, اس میں اور بچوں کے اس میں بہت کم فرق ہوتا تھا, 19-20 کا ہوتا تھا. تو یو کوڈ گیٹ گڈ آئیڈیا آف کہ یار ماں باپ ایسے ہیں تو بچہ ایسا ہوگا. وہ چیز اب تھوڑی چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, بیکاز اب بچے جو ہیں وہ پل پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ. آئی مین ناٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے بومر یا وٹ ایور, بٹ یو نو ایک حقیقت ہے کہ جو بچے ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کی کلچرل انڈرسٹینڈنگز میں بہت فرق آ گیا ہے. یعنی جب میں اسکول میں تھا تو اتنے زیادہ موبائل فونز یا ایٹ لیسٹ اس طرح کے جو اسمارٹ فونز ہیں وہ نہیں ہوتے تھے. میرے پاس ایک وہ میکینیکل والا ہوتا تھا, اس پہ میں یعنی کہ وہ آپ کو یا میکینیکل کی پیڈ ہوتا تھا, اس پہ انٹرنیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بٹ ٹورڈز دی اینڈ یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں. اب جو میں بچے دیکھتا ہوں, یو نو, میں تھوڑا کنفیوز ہوتا ہوں اکثر ان کو دیکھ کے. I get intimidated. رائٹ, بیکاز وہ ہمیشہ سے لائک وہ ڈے ون سے اس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. سارے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے لائک وہ کرو کٹس ہوتے ہیں, ان کے پہنی ہوتی ہیں. میری ٹائم پہ داڑھیوں کا ٹرینڈ ہوتا تھا, سارے اب کلین شیو ہوتے ہیں, ان کی بڑی ایک اسکیوی سی وائب ہوتی ہے, سارے جم کر رہے ہوتے ہیں. بٹ لائک وہ لائک گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ چیز آپ نے پرسنلی فیل کی ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں اور آپ میں لائک ایک کمیونیکیشن گیپ اس وجہ سے آتا ہے کہ دے آر ناٹ سیوی ود یا دے آر ناٹ فیملیئر ود آل دا کانسیپٹس جن کی آپ بات کر رہی ہوتی ہو؟ تھوڑا سا آتا ہے, یہ تھوڑا سا گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, بٹ اسٹل وی ہیڈ ٹو فل دیٹ آن. مطلب اب ہم پہ یہ ہے کہ ہم اس گیپ کو کس طرح فل کریں گے. تو اف یو آر نریٹنگ دا اسٹوری, اف یو آر نریٹنگ یور جو بھی آپ کے ساتھ ہوا یا کچھ, ڈو تھنک اباؤٹ دیئر پرسپیکٹیو ایز ویل. اگر میں پورے دن کی کہانی بتا رہی ہوں تو مجھے اس بالکل ہی بلنٹ ہو کے تو نہیں ان کو بتانی, تو تھوڑا سا ان کے پرسپیکٹیو کو سمجھتے ہوئے یو نیڈ ٹو نریٹ دیٹ ٹو دیم. تو اس طرح سے تھوڑا سا فل کرنے کی ضرورت ہے. باقی تھوڑا بہت تو آتا ہے, کمیونیکیشن گیپ تو آتا ہے آپ کے پیرنٹس میں, اور وہ اس لیے بھی تھوڑا سا آتا ہے کہ وہ اپنے بزی ہوتے ہیں. مطلب اگر میں اپنی ماما کی بات کروں, وہ اپنے کاموں میں بزی ہیں, وہ اچھا میں سن لیتی ہوں, تم کیا کہنا چاہیے, کچھ تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے ان کی طرف سے کہ ایزی گوئنگ ہے کہ چلو ٹھیک ہے. پر پھر بھی آپ کو لائک یو نیڈ ٹو کریٹ دیٹ بانڈ ود یور پیرنٹس. آپ کی والدہ کام کرتی ہیں؟ شی واز ورکنگ وومن, بٹ اب وہ ہاؤس وائف ہیں. ہاؤس وائف ہیں. سب کی والدہ جو ہیں وہ کوئی کام کر رہی ہیں؟ ساری ہاؤس وائفز ہیں. ہاؤس وائف. Mine just started working again after about 20-25. ابھی انہوں نے شروع کیا ہے ریسنٹلی. آلرائٹ, یہ بھی ایک چیز میں نوٹ کی ہے کہ ہمارے بچپن میں پھر بھی اٹ واز سم واٹ کامن کہ جو والدہ ہوتی تھیں وہ گھر پہ ہی ہوتی تھیں. آئی تھنک یہ چیز بھی بڑی چینج کر گئی ہے ریسنٹ ٹائمز میں, کیونکہ اتنی مہنگائی اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے اب ساری امیاں جو ہوتی ہیں, یعنی کہ دونوں جو والدین ہوتے ہیں وہ کما رہے ہوتے ہیں,
اب تھوڑا میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرتا ہوں کہ جس طرح سب سے پہلے تحریم نے بات کی کہ مجھے ایک ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے اپنے والدین کو جب میں واپس آتی ہوں فرام اینی ایکٹیویٹی. ٹریڈیشنلی آپ نہیں کہیں گی کہ ان کا کنسرن ہونا جو ہے وہ زیادہ سینس میک کرتا ہے آپ کے کیس میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایون میں اگر لیٹ سے کہ میری بہن باہر جا رہی ہے تو میرا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوگا کمپیئر ٹو اگر میرا بھائی باہر جا رہا ہے, رائٹ. میں اس کے بارے میں زیادہ وری کروں گا بیکاز بائی نیچر عورتیں جو ہوتی ہیں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں, یا اٹس ایزیئر فار مین ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیم ایز کمپیئر ٹو لائک دی ادر وے اراؤنڈ. تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ پیرنٹس بھی اپنی جگہ جسٹیفائڈ ہیں کہ وہ آپ کو پوچھتے ہیں, آپ کے اوپر ایک ڈفرینٹ قسم کی وہ آئے رکھتے ہیں کمپیئر ٹو جو بچے ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں ان کے. دس کنسرن سیم ٹو بی سویٹ ٹو می, مطلب تھوڑا سا مطلب آپ کو اچھا بھی لگتا ہے یہ کنسرن, بٹ اس کا جو اگر آپ بیک اسٹیپ جا کے دیکھو تو تھوڑا سا اس کے پرسپیکٹیو چینج ہونے کی بات ہے کہ آپ کس وجہ سے اتنے کنسرنڈ ہو اپنی بیٹی کے لیے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ بیٹے کے لیے. کیونکہ وہ سیف نہیں ہے باہر, اس وجہ سے آپ تھوڑے سے کنسرن ہو اپنی بیٹی کے لیے. پر وہ کیوں سیف نہیں ہے یہ چیز, یہ نیریٹیو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. وہ انہی لڑکوں کی وجہ سے سیف نہیں ہے, تو اگر آپ ان پہ بھی ایکول اتنا ہی کنسرن شو کرو ان کے ساتھ بھی جتنا آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہے ہو. آپ اف یو آر واچنگ یور ڈاٹرز دین یو شوڈ ایکولی واچ یور سنز ایز ویل. تو تھوڑا سا اس چیز نیریٹیو کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے, ان پرسپیکٹیوس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس وجہ سے اتنے کنسرنڈ ہو. اگر آپ پیار اور اس کے مطلب یو آر تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا کیئر شو کر رہے ہو, اس کی وجہ سے آپ اتنے کنسرنڈ ہو, تو دیٹ سیم سویٹ ٹو می. لائک ان مائی کیس اٹ از لائک کہ وہ تھوڑے سے زیادہ کنسرن ہے اس کے پیار کی وجہ سے یا کچھ. لیکن اگر سیفٹی میئرس کے طور پہ آپ بہت زیادہ ایکسپلینیشنز مانگ رہے ہو, کنسرن شو کر رہے ہو, تو وہ چیز تھوڑی سی بیکلاش کر جاتی ہے میرے لیے. وہ پیرامیٹر جو سیٹ کیا ہوا ہے, ایک سیٹ پریسیڈنٹ ہے, وہ تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ جنرلی ہمارے معاشرے کے اندر, اینڈ اگین یہ میں ایز این آنیسٹ کویشچن پوچھ رہا ہوں کہ مرد جنرلی ایک احترام کرتے ہیں عورتوں کا, یا ان کے مائنڈ میں ایک عزت ہوتی ہے, یعنی کہ وہ خاص ایک ڈیکورم مینٹین کرتے ہیں خواتین کے سامنے؟ کرتے ہیں. میرا جو ڈبیٹنگ سرکٹ ہے دیر از کلیئر کٹ, ہم نے باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہیں, ہماری ایک بہت ریسپیکٹفل انٹریکشنز ہوتی ہیں. لیکن پیرنٹس کے جو دماغ میں ہے نا, جو نیریٹیو بلڈ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیٹیاں باہر جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ, ایون اگر آپ ایک اوبر ڈرائیور کو بھی کال کرتے ہو نا تو دے لائک ہم بات کر لیتے ہیں اوبر ڈرائیور سے یا کچھ اس طرح. مطلب ان کے ایک نیریٹیو بلڈ ہوا ہے کہ بچیاں سیف نہیں ہیں جسٹ بیکاز آف یہ مرد. اچھا, تو آئی ہیو سم تھنگ ٹو سے. اگر میں اپنی بات کروں تو میری فیملی بہت سپورٹیو ہے, لائک اسپیشلی مائی بردرس, جو لائک میرا ایک بھائی ہے وہ تو بہت زیادہ سپورٹیو ہے. لائک آئی ریممبر 5 to 4 years ago ہی ٹولڈ می کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤ, اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ تم 100 مردوں کے بیچ میں بھی اکیلی ہو نا, تو تم جو ہو اپنے آپ کو ان سے کم نہ محسوس کرو. مطلب وہ ذرا مجھے شیر نہیں بنانا چاہتے ہیں. ہاں, تو دیٹس سیم کیس بھی میرے کیس میں بھی یہی چیز ہے کہ دے آر سپورٹیو. دیٹس ہو آئی ایم رائٹ ناؤ, میں ان کی وجہ سے ہی ہوں. اف آئی ایم ایٹ دیٹ لیول آف ایجوکیٹنگ اور وہ سارا کچھ وہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے, ورنہ اگر وہ گھر میں رکھ لیتے تو پھر نہیں تھا. لیکن میں وہ بات کر رہی ہوں جو انہوں نے بات کی کہ لڑکیوں کے لیے ایکسٹرا کنسرن کیوں شو کرتے ہیں, لڑکیوں کے لیے باہر نکلنا کیوں مشکل ہے, یا کیوں اتنا زیادہ ایز کمپیئر ٹو کہ وہ اپنے بیٹوں پہ نہیں کرتے ہیں, اپنے بیٹوں پہ ایکچولی اگری ٹو یور پوائنٹ. اور میں اس بارے میں اپنے طور پہ بات بھی کر چکی ہوں. ویسے تو میرے گھر میں اس طرح کچھ ہوتا نہیں ہے, مطلب لائک سنس 8th سیمسٹر میں, مطلب جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں ہے خود, بٹ میرے کیس میں نہیں ہے اس طرح کا سین. مطلب گھر والوں نے سکھا دی ہے گاڑی, اب بس مطلب جاؤ, ہمیں نہ تنگ کیا کرو. تو مجھے اس لحاظ سے بھی آزادی ہے. میں لائک جب میں نے یونیورسٹی جانا شروع کیا ہے, اکثر رات کو دیر بھی واپسی ہو جاتی ہے, 9-10 بجے. لیکن میرے گھر والے پوچھتے ہیں, بٹ اتنا زیادہ نہیں پوچھتے کہ جس حد تک میں بولوں نا کہ میں
اریٹیشن فیل کروں اس چیز سے, کیونکہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا ہوا ہے ہماری. جس طرح کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے میرا مائنڈ سیٹ کس طرح کا ہے, کس طرح کی ہے ان کی بچی. تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اس وجہ سے مجھے وہ چیز فیس نہیں کرنی پڑی. اگین آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے نا, دے نو اٹ بیکاز وی کمیونیکیٹ آن لائک روز بھی نہ اس طرح کی باتیں ہوں, بٹ ہفتے میں 1-2 دفعہ اس طرح کی ڈسکشنز ہو جاتی ہیں. اس چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک انہیرنٹ جو ڈر ہوتا ہے, آئی تھنک عورتوں کو بھی, پیرنٹس کو بھی وہی ہوتا ہے, اینڈ آئی تھنک آن سم لیول ساری خواتین بھی یہ چیز فیل کرتی ہیں کہ کہ کوئی مرد کے ساتھ اکیلے ہونا, یا جنرلی یعنی کہ کوئی مجھے غلط طریقے سے دیکھ نہ لے, یا کوئی آ کے اس طرح کی بیکاز دیکھیں ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ایز اے مین میں اگر ایک اور بندے کے ساتھ بیٹھا ہوں تو وہ لیول آف تھریٹ مجھے نہیں ہے, رائٹ. اگر لیٹ سے کہ کوئی فزیکل وائلنس پہ بات آ جاتی ہے تو آئی نو کہ یار چلو میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لوں گا. ایک عورت اس سچویشن میں ہیلپ لیس ہوتی ہے کافی حد تک, ٹھیک ہے, اور اس چیز کا ایک خطرہ ہوتا ہے. اینڈ دین یو ایڈ ٹو دیٹ دا فیکٹ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ بیسٹس ہوتے ہیں, دے آر ناٹ سیف فار اینی باڈی, جو ہم نے پہلی پوڈ کاسٹ میں بھی بات کی تھی. تو وہ یعنی کہ ایک جسٹیفائڈ ڈونٹ یو تھنک کہ ریئیکشن ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ یار ہمیں تھوڑا سا بچی کو انسولیٹڈ رکھنے کی ضرورت ہے. نہیں, پیرنٹس کا بالکل جسٹیفائڈ ہے, لیکن آئی اگری وتھ تحریم کہ اگر وہ اپنی بچیوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں, اگر وہ اپنے بیٹوں کو بھی بول دیں گے, لائک بیٹوں کے لیے بھی ایک کرفیو ٹائم ہونا چاہیے کہ تم اس ٹائم سے باہر نہیں نکل سکتے. فار ایگزامپل اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے, کسی بھی قسم کی ٹریجڈی ہے, یا چھوٹے لیول پہ ہراسمنٹ ہوئی ہے, تو آپ کا بھی تو لڑکا باہر ہی ہے نا. آپ لوگ نیوز سننے کو آپ لوگوں کو ملتی ہیں, بٹ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار یہ مطلب بچہ کس کا, لڑکا کس نے, جس نے بدتمیزی کی ہے وہ ہے کون ہے. تو ان چیزوں کو ذرا کنٹرول رکھنے کے لیے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. پرسپیکٹیو شفٹ ہونا چاہیے کہ لڑکوں سے بھی پوچھا جائے, ان کو بھی ایک کرفیو ٹائم دیا جائے کہ تم اتنے ٹائم کے بعد جو ہونا باہر نہیں جاؤ گے. دونوں سے جو ہے برابر یہ چیزیں پوچھنی چاہیے. بٹ اوبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے پیرنٹس کا کنسرنڈ ہونا, اٹس ٹوٹلی جسٹیفائڈ, لیکن لڑکوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. پھر تو وہی بات ہے نا کہ اس چیز کو ہم جسٹیفائی کرتے رہیں گے تو پرسپیکٹیو شفٹ نہیں آئے گا. لڑکوں کو بھی پوچھنا چاہیے, دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ایز ویل. سو اس حوالے سے میں سارا سے ایک سوال پوچھتا ہوں, بیکاز سارا لمز کی پریمیئر انسٹیٹیوشن اٹینڈ کرتی ہے, اینڈ لمز کے بارے میں ڈفرینٹ لوگوں کے کافی ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, ٹویٹر کے اوپر اکثر تھریڈ چلا ہوتا ہے کہ دیکھیں بالی ووڈ ڈے منایا جا رہا ہے لمز کے اندر, ان بچوں کو شرم نہیں آتی, فحاشی کا اڈا بن چکا ہے لمز, سو آن سو فورتھ. سو لمز کی ایک آبویسلی لبرل لیننگ ہے, ٹھیک ہے. یو کین گیس کہ اف یو میٹ سم بڈی فرام لمز 19-20 کے فرق سے کہ ان کے کیا ویوز ہوں گے یا پرسپیکٹیوز ہوں گے ریگارڈنگ سوشل اور کلچرل چیزیں جو ہیں. میرے سے پرسنلی پوچھیں تو آئی ڈس ایگری ود بہت زیادہ جو ایک لبرل مائنڈ سیٹ کے مرد جو ہوتے ہیں ان کا جو عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آئی فیل کہ کچھ باؤنڈریز وہ بہت ایزیلی کراس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ لائک کہ مرد عورت کے سامنے گالی دے پرسنلی, ٹھیک ہے. آئی فیل انکمفرٹیبل, ایون اگر لڑکی سامنے گالی دے تو آئی ڈونٹ لائک اٹ, ٹھیک ہے. اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی کلیمز, بٹ آئی تھنک کہ مور اور لیس یہ چیزیں اب جو ہمارے زیادہ لبرل سرکلز ہیں, لمز ہو گیا یا این سی اے وغیرہ ہو گیا, وہاں پہ یہ چیز چل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس کا زیادہ برا ایک افیکٹ ہوتا ہے, بیکاز دا لبرل آرگیومنٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق میں زیادہ مانتے ہیں, ہم ان کو ایکول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں. ہاں یار لڑکی سگریٹ پی لے یا لڑکی گالی دے دے کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ اگر آپ ایک کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہاں پہ ایک پردہ ہے, وہاں ہوتا ہے کہ یار نہیں عورت کا احترام کرنا ہے, عورت کے سامنے آپ نے گالی نہیں دینی. اینڈ اس میں کچھ چیزیں جو عورتوں کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ یار عورت اپنے آپ کو کورڈ رکھے ایک سرٹن طریقے سے, کوئی بہت آؤٹ لینڈش قسم کے کپڑے نہ پہنے. تو آپ کو یہ ڈیوائڈ نہیں ایک نظر آتا ہے کہ ویئر ایز ہم کرٹیک ہمیشہ اپنے کنزرویٹیوز کو کرتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے نا عورتوں کو بہت دبا کے رکھا ہوا ہے, ان کو پریس کر رہے ہیں. میرے خیال سے جو ایک سارٹ آف لبرل اپروچ ہے وہ تھوڑی شاید زیادہ
عورتوں کے لیے ڈیمیننگ ہوتی ہے یا ان کو زیادہ آبجیکٹیفائی کر دیتی ہے؟ وٹ آئی تھنک از ایک چیز ہے لمس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ لوگ تھوڑا اگر لبرل نہیں بھی ہوتے نا وہ بولتے نہیں ہیں کہ وی آر ناٹ لبرل, یو نو دے پریٹینڈ اے لاٹ آف ٹائمس بٹ اندر سے دیر خیالات آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ وچ اے لاٹ آف ٹائمس یو نو بندیوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اچھا یہ بندہ اصل میں بالکل الگ سوچ کا ہے, یو نو ہی از ناٹ ریسپیکٹفل آف یور خیالات, ہی از جسٹ فیکنگ اٹ ان اے سینس, اس سینس میں یہ بات. بٹ آبویسلی آئی تھنک دیر از بوتھ سائڈس ٹو دا اسٹوری. تو سب کی اپنی مرضی اس طرح ہوتی ہے 100%. آئی تھنک لیو اینڈ لیٹ لیو, بٹ دیر از دس کہ پیپل اے لاٹ آف ٹائمز ہائڈ دیئر ویوز. تو اصل میں ان کا ویو ہوگا کہ یو نو آئی وڈ نیور بی اوکے ود کہ فار ایگزامپل میں اس بندی سے شادی کر لوں تو ہر یو نو گوئنگ آؤٹ ایٹ اے سرٹن ٹائم یا اس طرح کی چیزیں آئی وڈ نیور بی اوکے ود اٹ. بٹ while they're in lums and while وہی بندیاں are their friends, they're going to pretend کہ oh no we're completely fine with it. آگے جا کے بلکہ اور مسئلے ہوتے ہیں. So I think it's so much better کہ آپ اتنا زیادہ اس طرح کا ماحول نہ بنا دیں کہ لوگ اپنے ایکچوئل ویوز ایکسپریس نہ کریں, بعد میں جا کے آپ کے لیے مسئلہ پڑے because people are lying about those. So I much prefer کہ honestly ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, آپ کنزرویٹیو سائڈ پہ, آپ لبرل سائڈ پہ, یو آر somewhere in the middle. I would just say کہ یو نو بہتر ہے کہ ہر سائڈ لڑنے کے بجائے اپنے ویوز ایکسیپٹ کرے. مجھے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یو نو دیر از پیپل ہو سے کہ یو آر سائلنسنگ اس, آپ ہمارے ویوز نہیں سن رہے. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ گو بوتھ ویز, یو نو نو ون شوڈ بی سائلنسڈ ایکسیپٹ بوتھ ویوز. ایک لمس کے کچھ اسٹوڈنٹس سے جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے ریگارڈنگ دا پوڈ کاسٹ, پچھلی والی پوڈ کاسٹ بھی ہوئی تھی, اینڈ اگین ہم نے کچھ کنزرویٹیو ویوز اس کے اوپر ایکسپریس کیے. اس پہ یہ تھا کہ یار سم ہاؤ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا یہ بہت ڈیمیج کر رہی ہے دا لبرل سارٹ آف ایک جو کلاس ہے لمس کی. کیونکہ اچھا آرگیومنٹ یہ تھی کہ یو نو جو لڑکیاں یہاں پہ آ کے یا جو بھی اسٹوڈنٹس آ کے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, جو مے بی ان کو گھر میں وہ اجازت نہیں ہوتی اس طرح کے ایکسپریشن کی, آپ جب اس طرح کی پوڈ کاسٹ بناتے ہو نا تو آپ پیرنٹس کو آگاہ کر دیتے ہو کہ یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں, تو پھر وہ اپنے بچوں کو لمز نہیں بھیجیں گے تو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پائیں گے, پھر وہ سیڈ ہو جائیں گے اور سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. ڈو یو تھنک کہ ایک اجازت تو ہونی چاہیے نا کہ آپ اس چیز کو کرٹیک کرو یا ایک ڈسکشن ہو اس کے حوالے سے, ایز اپوز ٹو کہ یار وائی از اٹ کہ یو نو لمس کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یار نہیں سب لبرل ہوں گے, ٹھیک ہے, اور دس از دا رائٹ وے, اور اس کے یو نو اگر برعکس کوئی چیز ہوگی تو وہ غلط ہے, وہ ہمیں اوپریس کر رہی ہے, ہماری رائٹس چھین رہی ہے ہمارے سے. آئی ڈس ایگری ود دا فیکٹ کہ خالی ایک ویو ہونا چاہیے. مجھے یہی لگتا ہے کہ مطلب سب کو حق ہے, آپ چاہے اپنا کنزرویٹیو ویو دیں, آپ کو حق ہے کمپلیٹلی ٹو ہیو دیٹ ویو, یو نو وی کانٹ چینج اٹ فار یو اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فورس مائی ویو آن یو, آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو فورس یورز آن می آئی در. تو مجھے بس یہ لگتا ہے کہ آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ. جو ہاں میں دیکھتی ہوں اب لمز میں بھی ہوتی ہے, a lot of times I've seen so many people کہ وہ نہیں بولیں گے, ویو نہیں ہے, یا چپ رہ جائیں گے یا کچھ چھوٹی سی بات کر دیں گے تو ایسا ان کو بیک لیش ملے گا. بیکاز اب نا بہت نیمنگ اینڈ شیمنگ کا کلچر آ گیا ہے, تو آپ آن لائن 2 سیکنڈ میں کینسل ہو جاتے ہو. سو لائک وی ہیو دس لمس ڈسکشن فورم وچ از اے فیس بک گروپ جہاں پہ سارے لمس کے لوگ ہوتے ہیں, المنائی بھی ہیں اس کے اندر. تو یہی بات ہے کہ اف یو سے سم تھنگ دیٹس اگینسٹ وٹ دا میجورٹی تھنکس تو دیٹس اٹ, یو آر ڈن فار, آپ کینسل ہو گیا. سو مجھے پرسنلی یہ والا کلچر آئی ڈونٹ لائک, بٹ آئی ڈو آبویسلی دیر آر ایکسٹریم کیسز ویئر یو نو جس طرح ہراسمنٹ وغیرہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے کیا اینڈ آل دیٹ. تو اس سینس میں اٹ ڈز ہیلپ ہیونگ سچ اے فورم کہ یو نو پیپل کین سے کہ وہ یو نو سورٹ آف بی اویئر آف دس پرسن مور لائک دیٹ. بٹ اس میں ایک اور آبویسلی الٹی چیزیں اور آ جاتی ہیں کہ یو نو in different cases, not talking about harassment, but ویسے کسی کے بارے میں کچھ اچھا نہیں لگا تو لوگ anonymously post کر کے پھر کچھ بھی بول سکتے ہیں, you know, necessarily true بھی نہیں ہوتے. So those people don't stand a chance to sort of clear their name because once it's out there آپ گئے, basically آپ cancel ہو گئے. And I'm not talking about harassment. Harassment is obviously a very sensitive issue. That's completely different. But in general, اگر کسی کی حرکت نہیں پسند آئی and all, تو یہ اب نیمنگ اینڈ شیمنگ والا کلچر شروع ہو گیا ہے جو آئی انڈرسٹینڈ. اچھا یہ بھی ایک ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے چیز دیکھی ہے کہ یو نو ایک الزام لگ جاتا ہے لیٹ سے کسی بندے پہ کہ یار یو نو اس سے میرے سے اس طریقے سے بات کی تھی اینڈ آئی واز ویری انکمفرٹیبل ان دیٹ مومنٹ. تو
دیر فور یہ بندہ گھٹکے ہے اور سب لوگ اس کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیں, اس سے بات کرنا بند کر دیں. یہ ایک اور ایشو آ جاتا ہے عورتوں اور مردوں کی انٹریکشن کے اندر کہ جب آپ بیکاز لیٹس ٹریڈیشنلی ہم بات کرتے ہیں تو عورتوں مردوں کی ریلیشن شپ کیا رہی ہے, اینڈ دس از اٹس این امپورٹنٹ تھنگ کیونکہ ہماری پوری سوسائٹی اس چیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. اٹ واز کہ عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک آئیڈیا دیا کہ شادی ہوا کرے گی, ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے اینڈ دین اب وہ باؤنڈ ہیں لیگلی کنٹریکچولی آپس میں, اور اب سرٹن رائٹس آپ نے دے دی ہیں عورت کو مرد کے اوپر. بیکاز دیکھا جائے تو میرج کا جو کانٹریکٹ ہے آئی تھنک اس میں زیادہ پروٹیکشن اور زیادہ فائدہ عورت کو ہی ہوتا ہے ایز اپوز ٹو مرد کو, ٹھیک ہے, اور آف کورس آپ بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہو, سو آن اینڈ سو فورتھ. جو سارٹ آف ایک ریسنٹ آرگیومنٹ ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں, عورتوں مردوں کو منگل کرنے دو, لوگ آپس میں ڈیٹ کر رہے ہیں, آگے پیچھے بات چیت کر رہے ہیں, دے ہیو ٹو فیل ایچ ادر آؤٹ, کمپیٹیبل ہیں نہیں ہیں. اب اس میں ایک ایشو آ جاتا ہے کہ مرد کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ وہ پری سپوز نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیکاز لائک وی اسٹیبلشڈ کہ عورت کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے میرج کے کانٹریکٹ سے, وہ ہے ہی اس لیے ٹو میک شیور کہ جو مرد ہے وہ کمیٹڈ رہے اس کے اندر. اور جب آپ نے کمٹمنٹ بیچ میں سے ہٹا دی ہے کہ بندہ یہاں پہ بھی ٹرائی مار رہا ہے, ادھر بھی ٹرائی مار رہا ہے, ادھر بھی ٹرائی مار رہا ہے, ہی ہیز نو سارٹ آف لانگ ٹرم انسینٹیو کہ ہی اسٹکس ٹو اینی تھنگ. میرے خیال سے ایک عورت جب ایک ریلیشن شپ انٹر کرتی ہے ایک مرد کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ کچھ داؤ پہ لگا رہی ہوتی ہے کمپیئر ٹو اے گائے, ٹھیک ہے. وہ اسپیشلی ہماری سوسائٹی کے اندر کافی زیادہ چیزیں اٹیچڈ ہوتی ہیں اس سے جب آپ ایک ریلیشن شپ انٹر کرتے ہو ایک مرد کے ساتھ. اینڈ میرج واز اے وے آف پروٹیکٹنگ دیٹ. جب آپ اس چیز کو ہٹا دیتے ہو تو پھر آئی تھنک اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جہاں عورتیں فیل چیٹڈ, سلائٹڈ کہ یار اچھا یہ میرے سے بات کر رہا تھا اب یہ اس سے بات کر رہا ہے. یہ مزید چیزوں کو بریک ڈاؤن کرتا ہے. ایک تو مرد مزید پھر ویلیفائی ہو جاتے ہیں آپ کے. اینڈ آنیسٹلی اف یو آسک می آئی ڈونٹ تھنک یہ چیز آپ پروگرام آؤٹ کر سکتے ہو مردوں میں سے. اگر آپ انہیں پروگرام آؤٹ کر دو گے تو پھر آپ کو لائک وہ عورت مارچ اٹینڈنگ مرد اچھا بن جائیں گے. یہ جو بات ہے کہ مطلب مرد اوبویسلی زیادہ ریشو یہی آتی ہے دیکھنے میں کہ وہ کرتے ہیں, بٹ آج کل لڑکیاں بھی اس طرح کی ہیں کہ وہ کمیٹیڈ نہیں ہیں اور لڑکوں کو وہ کنفیوز رکھتی ہیں سیم ایز لائک گائز وٹ گائز ہیو بین ڈوئنگ. تو لڑکیاں بھی اب اس طرح کی چیزیں کرنے لگ گئی ہیں. پہلے بھی تھا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں ذرا دبی ہوئی ہوتی ہیں. اب لڑکے ہیں نا اس چیز کے بارے میں کہنے بدنام ہے زیادہ, اس کے بارے میں بات ہوتی ہے زیادہ, تو اس وجہ سے زیادہ اس بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن دیر آر گرلس, ٹھیک ہے, جو اس طرح کرتی ہیں. تو آئی گیس دونوں سائڈ سے ہی جو ہے نا خرابیاں ہیں. آئی تھنک پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے آنیسٹلی. اب یہ والا فیکٹ رہا نہیں ہے کہ شادی کے بعد دیر سورٹ آف ٹائر ڈاؤن, بیکاز جس نے یہ کرنا ہوتا ہے نا کہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں وہ شادی کے بعد بھی کر لیتے ہیں. پیپل ڈونٹ نیسسرلی ریسپیکٹ میرج اینی مور ایدر. ان کی پرسنالٹی ڈونٹ, تو اٹس اب لائک لوگوں کی پرسنالٹی پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. لائک آئی ہیو سین ایون ان یونیورسٹی جو کمیٹیڈ ہیں فلی وہ کمیٹیڈ رہتے بھی ہیں ایون آؤٹ سائڈ آف میرج, بٹ دین دیر از آلسو دوز جو کمٹمنٹ کا کہہ کے پھر بھی ادھر ادھر والی حرکتیں کرتے ہیں, رائٹ. سو دیٹس آن دا پرسن کہ وہ کس طرح کے ہیں. شادی کے بعد بھی مجھے لگتا ہے پھر ویسے ہی رہتے ہیں. بات ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ اوبیسلی وہ ایک ون اسٹاپ سلوشن نہیں ہو سکتی, بٹ اس سے ایک پریشر ضرور مرد کو فیل ہوتا ہے جب فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں اور ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے نا اس کی جو اس کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہے, تو اٹ میکس اٹ ہارڈر فار ہم ٹو ڈو دس تھنگس. میں ایک اور کنٹروورشل بات کر دیتا ہوں جو آپ نے کی کہ عورتیں بھی یہ کرتی ہیں. آئی تھنک عورتوں کا حق ہے یہ کرنا. عورت کا حق ہے, ویٹ ہولڈ آن, عورت کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرے, چوز کرے جو بھی اس کو بندہ بیسٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی وہ رول فلفل کر رہا ہے. ایک مرد کے پرسپیکٹیو سے آئی تھنک یہ چیز زیادہ ڈیمیجنگ ہوتی ہے, بیکاز آئی تھنک ویمن جنرلی, عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ونس سلیکشن اپنی کر لیں تو وہ بہت قائم ہوتی ہیں اس کے اوپر, بہت کچھ انویسٹ کر دیتی ہیں, انویسٹ کر لیتی ہیں. عورتوں میں وہ لائلٹی کی ایلیمنٹ زیادہ ہے.
इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट थिंक एक मर्द या कर सकता है एक मोनोगमस रिलेशनशिप, वो चला सकता है, बट उसका वो माइंड जो होता है ना, वो हर वक्त आगे पीछे चल रहा होता है. यू कैन प्रोग्राम दैट आउट ऑफ हिम. बट आई थिंक मैरिज एक ऐसी चीज़ है कि वो उसको अगेन वो उसको फोर्स करती है कि वो उन्हीं लाइंस के अंदर चले और आगे पीछे जो है वो मुँह ना मारे. आई थिंक कि ये एक चीज़ जो है ना, ये डेट्रीमेंटल है. लाइक लोग कहते हैं कि औरतों को हक होना चाहिए, ये वो लटन पटन, अग्रीड होना चाहिए, बट औरतों और मर्दों की रिलेशनशिप के साथ आई डोंट थिंक आप इतने पंगे ले सकते हो, बिकॉज वो बहुत एक बुनियादी सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर सोसाइटी खड़ी हुई है. ठीक है, अब सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है पिछले कोई पता नहीं कितने हज़ार सालों से ऑन अ सर्टन काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो मर्दों और औरतों की होती है, और वो मोस्टली सम फॉर्म ऑफ मैरिज ही होती है. अभी पिछले 50-60 सालों के अंदर यूएस के अंदर जो ये सेक्सुअल लिबरेशन की मूवमेंट चली थी इन द अर्ली 60s, और उसके बाद से यानी कि उसका जो हम सारा फॉल आउट देख रहे हैं, ये सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमने ट्राई नहीं किए हुए पहले. और वहाँ पे भी वेस्ट के अंदर भी लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं इन चीज़ों के साथ. लाइक जो मी टू मूवमेंट फॉर एग्जांपल हुई थी सारी, उसमें एक्सपोज कर दिया है कि यार कितनी ज़्यादा ये चीज़ जो है ये रैम्पेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड. और इसने एक और चीज़ भी एक्सपोज कर दी कि जब एक मर्द और औरत की एक पावर डायनामिक वाली रिलेशनशिप होती है, लाइक एक मर्द एक औरत का बॉस है लेट से, या वो टीचर है, या वो कोई भी पोजीशन ऑफ पावर उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो वो बड़ी आसानी से उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है. वो बड़ी एक इम्बैलेंस सी रिलेशनशिप हो जाती है. और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो कंसेंट की आपने बात की पहले, वो हो ही नहीं सकती ऐसे उसके अंदर. तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज़, अब आप कनेड में जाती हैं, दैट्स एन ऑल फीमेल यूनिवर्सिटी, लम्स एंड यूएमटी जो हैं उनके अंदर को मिंगलिंग होती है, आपको नहीं लगता कि एक औरत के लिए ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है ये कंपेयर टू अ मैन, कि वो इस तरह को इनहेबिट कर रहे हैं, और ये सारी रिलेशनशिप्स जो हैं ये इस तरीके से कम्प्लेक्स सी रिलेशनशिप्स जो है वो उनके आपस में बन रही हैं? ऐसे ही है, लड़कियों के लिए ज़रा अनकंफर्टेबल होता है. लेकिन अगर कैंपस कल्चर की मैं यूएमटी पे बात करूँ तो कुछ पहले से ही इस्लामिक वैल्यूज़ सेट है. जब आप यूनिवर्सिटी आते हो, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका मतलब आपकी हदूद हैं, आप उनको नहीं क्रॉस कर सकते हो, एंड करोगे तो उनके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं. तो हमारा कल्चर, कैंपस कल्चर मैं कहूँगी कि लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सो फार, इट वॉज़ कम्फर्टेबल. ठीक है, लेकिन इंस्टेंसेस होते हैं हर जगह के ऊपर, मतलब चीज़ें होती हैं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो हमारी पहले से एक वैल्यू सेट की गई है ना, उसकी वजह से ज़रा लड़के ना डर के रहते हैं, चीज़ें ज़रा सेंसर्ड रहती हैं. वो कुछ किसी को अप्रोच करने की भी कोशिश करते हैं तो उनकी वो कोशिश जो है ना वो दब जाती है थोड़ी. वो इतना जो है ना कहने खुल के जो है इजहार नहीं कर सकते इन चीज़ों का. मतलब उनको पता है कि दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल. ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. किसी ने कोई बदतमीज़ी की, कंसेंट के बगैर बात की, कोई गलत बात की, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. और हमारा तो यूँ है कि लाइक यू कांट टच ईच अदर, उसके ऊपर भी फ़ाइन है. बट देयर आर सम पीपल हर जगह पे होते हैं, रूल्स होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं फॉलो करता. जो नहीं फिर नज़र आते वो नहीं आते हैं नज़र. तो मुझे ये चीज़ सही लगती है कि पहले से अगर आप जा रहे हो एक एनवायरनमेंट में, तो कुछ वैल्यूज़ और कुछ बाउंड्रीज़ जो है ना वो होनी चाहिए. इस तरह लड़के भी सेफ़ रहेंगे, लड़कियां भी सेफ़ रहेंगी. लड़कों का कह लें यूँ कि बाउंड्रीज़ की बात है ना, समटाइम्स आप चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. देयर आर सम पीपल जो बातों को दूसरा रुख निकाल लेते हैं उनमें से. अगर नहीं भी होता, जैसे आपने बोला कैंसिल कल्चर, ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो वो लड़के जो है ना इस हवाले से कहने थोड़ा प्रोटेक्टेड रहते हैं कि भाई कैंसिल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि कर ही नहीं सकते कुछ, तो कैंसिल क्या होगे. लेकिन ऑब्वियसली करने वाले करते हैं, फितरतन मजबूर लोग. नहीं, लड़के तो काफ़ी कैंसिल हो रहे हैं. आई थिंक वो जो लम्स के फोरम्स हैं उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली हो रहा है. कनेड में ये इशू नहीं है यार, ठीक नहीं है कनेड के कुछ किसी चीज़ के साथ डील नहीं करना पड़ रहा बस. लेकिन ये पॉलिटिक्स ऑल गर्ल्स में भी चल रही होती है. अगर आप ये बात करो तो ये चीज़ें ऑल गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा हैं. क्या चीज़ें? मतलब कैंसिल कल्चर. हाँ, कैंसिल कल्चर यार चलो ठीक है, बट उस टाइप का एक थ्रेड एटलीस्ट नहीं है आपको, जो एक
sort of male threat مرد ہوتا کا ہے. جو ہوتا ہے خطرہ, Yeah. مرد اس کا جو سایہ constantly. سایہ وہ ہاں obviously وہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میں دیکھوں تو آل گرلز میں تھوڑی زیادہ ٹاکسیسٹی ہے ایز کمپیئر ٹو کو. ویل وہ تو جب بھی آپ لڑکیوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو نہیں ہے, بٹ میں مذاق کر رہا ہوں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینینز اور ڈفرینس آف پرسپیکٹیوز ہونا اچھا ہے. ایک ہیلدی وہ میچ اپ ہوتا ہے, ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. یو تھنک سو مردوں اور عورتوں کے انٹریکشن سے انٹریکشنز ناٹ ریئلی دیٹ کہ وہ ریلیشن شپس والے یا کچھ, بٹ اسٹل تھوڑا سا ایک بات چیت ہے. I think what matters is personal boundaries بہت زیادہ personal in both boundaries. You cases. said Like that. جس طرح گائڈ لائنس تو نیسسریلی کوئی پڑھتا اس طرح نہیں ہے, جتنے بھی اویئرنیس سیشنز ہوں اینڈ ایوری تھنگ پیپل ڈونٹ ریلی پے اٹینشن ٹو دیٹ. سو اس سینس میں آئی تھنک پرسنل باؤنڈریز میٹر الاٹ کہ no one's going to cross that because they know that there are going to be consequences. تو اگر وہ کبھی کرتے ہیں تو پھر یہ نیمنگ اینڈ شیمنگ والی بات آتی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگلے بندے کی جو باؤنڈری ہے آپ اس کو نہ کراس کرو, اس طرح آپ بچے رہو گے اینڈ یو ول بی ود ان چاہے اٹس ناٹ دا سیم تھنگ جو گائڈ لائنس وغیرہ بول رہی ہیں, ایٹ لیسٹ you're staying in. Personal boundaries matter a lot. And I guess this depends on the parallel culture کہ آپ اپنی کیمپس لائف اور آپ کا جو گھر کی اپ برنگنگ ہے وہ آپ کے پیرالل چل رہی ہے. تو دیٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن دیٹ کہ آپ اپنی باؤنڈریز جو سیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو یونیورسٹی آ کے آپ کے اندر امبیڈ نہیں کرے گی. دیٹس بیکاز آف یور اپ برنگنگ. سو جو بھی آپ باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ لمیٹیشن سیٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو وہ پیرالل لے کے چلنا پڑتا ہے اپنی گھر کی بھی ویلیوز کو اور اپنی یونیورسٹی لائف یا کیمپس لائف کی ویلیوز کو. تو اس چیز پہ بھی یہ تھوڑا سا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہیلدی انٹریکشنز کس طرح بلڈ اپ ہوں گے ود یور پیرنٹس. یعنی کہ بیسکلی جی یو مین کہ گھر کے اگر آپ کی انٹریکشن جو ہے وہ تھوڑی ہیلدی ہے تو پرابلی یار اس میں نا ایک ایشو جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح باؤنڈریز کی اگر ہم بات کریں تو باؤنڈریز چینج ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بڑی ایزلی. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ, یا ایک عورت کا اگزامپل لے لیتے ہیں, اگر آج اس نے ایک باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے, کل آپ کوئی چیز کرتے ہو تو باؤنڈری چینج بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک جو نیمنگ اینڈ شیمنگ کا ایشو ہے نا, دیٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود جو ایک سارٹ آف ریگریٹ بعد میں فیل ہوتا ہے کافی زیادہ خواتین کو, وچ از وائی اگین آئی ول اسٹریس کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ کمٹمنٹ والی چیز, بیکاز ایک جو ایک سارٹ آف کلچر بنا ہوا ہے آف جیسا ایک اوپن مکسنگ ڈیٹنگ آگے پیچھے. ڈبیٹ آف جین زی ورسز ملینیلس کے. اب جین زی میں جو کلچر آ گیا سچویشن شپس کا ایز کمپیئر ٹو ریلیشن شپس, کمٹمنٹ کا ایشو ہے. اینڈ یہ جو کینسل کلچر ہے اس طریقے سے وہ ایک سمٹم ہے اس کا کہ پیپل آر ناٹ, ہمارا معاشرہ تو خاص طور پہ از ناٹ ریڈی فار اٹ, بٹ لائک ایون باہر کے معاشرے میں لوگ اس چیز کو وہ نہیں ٹیکل کر پا رہے, بیکاز وہی والی بات نا کہ یو نیڈ مین اینڈ وومین نیڈ سم سارٹ آف انسٹیٹیوشن جس کے تھرو وہ آپس میں کمیٹیڈ رہیں کہ دا مین اینڈ از فورسڈ سم ہاؤ کہ وہ عورت کے ساتھ کمیٹیڈ رہے اور پھر اس کے ساتھ لانگ ٹرم چلے اور پھر بچے پالے, سو آن اینڈ سو فورتھ. جو ایک زیادہ بڑی انویسٹمنٹ ہے مرد کے پوائنٹ, ویل نہیں, دیٹ از انفیئر, بٹ آن دا سرفیس ایٹ لیسٹ اٹ از لائک اے بگر انویسٹمنٹ اس پوائنٹ پہ. عورت کے لیے وہ بعد میں کافی بڑی انویسٹمنٹ بن جاتی ہے, بٹ لائک وہ جو پیسہ, ٹائم, ایفرٹ ہوتا ہے وہ یو ہیو ٹو لائک ہیو سم سارٹ آف بائنڈنگ کانٹریکٹ ٹو گیٹ دا مین ٹو ڈو دیٹ. بٹ آئی تھنک کہ مطلب لوکنگ ایٹ اٹ ان دس وے کہ اٹس اے فورسڈ کمٹمنٹ نا, اف یو اسٹارٹ ٹیلنگ مین کہ اٹس اے فورسڈ کمٹمنٹ دین دے اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اٹ لائک دیٹ. فورسڈ کمٹمنٹ آئی گیس از دا رانگ ورڈ. یا سو مطلب یہ آئیڈیا بن گیا ہے کہ مطلب آپ کی بس ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, حالانکہ But it is a big responsibility. Women give up a lot to get married as well. آپ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہو, you're going to someone else's house, you have to adapt to a completely new environment. It's a lot of commitment on the part of the woman as well. So I think effort دونوں سائڈ سے چاہیے ہوتا ہے. It's just کہ بندوں کو کہا جاتا ہے کہ responsibility بہت آ گئی and everything. It's true. Not easy. No, I agree with that. I guess it depends on the way you cater to that. مطلب if a person is مطلب وہ کمٹمنٹ سے بھاگ رہا ہے, اگر مرد کی بات کی جائے کہ وہ کمٹمنٹ سے بھاگ رہا ہے, تو you need to communicate کہ آپ کس وجہ سے بھاگ رہے ہیں, what are the issues that are
that are bringing that gap between us. تو اگر یہ رسپانسبلٹیز کا ایک پہاڑ لگتا ہے مردوں کو کہ ہمارے اوپر یہ آئے گی تو you need to communicate کہ ہم رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, مطلب دونوں طرف سے ایکول ایفرٹس آنی چاہیے. نہیں, that's not the issue. I don't think the issue is کہ جب آپ ایک ان کو آلٹرنیٹیو آفر کر دیتے ہو نا جہاں پہ زیرو رسپانسبلٹیز ہیں اور the guy gets what he wants out of it, تو پھر انسینٹیو ختم ہو جاتا ہے بندے کے پاس, ٹھیک ہے. یا دیر از اے اب آئی ایم ناٹ سیئنگ obviously لوگوں کو پیار ہوتا ہے اینڈ ایوری تھنگ اور لائک وہ ساری نان سینس بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے, بٹ اٹ از مور لائکلی دین ناٹ کہ دا وومن ول سفر اس سچویشن کے اندر, ٹھیک ہے. بیکاز کینسل کلچر کی زیادہ تر جو انسٹنسز آپ دیکھتے ہیں, آئی فیل لائک initially a lot of things happen with consent and then later on retroactively ایک ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار اچھا نہیں یہ بندہ تو سیریس نہیں تھا, یہ وہ لٹن بٹن, اور پھر لائک وہ ایک الزام لگ جاتا ہے کہ او اس نے یہ کیا تھا میرے ساتھ, اینڈ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے ایک عجیب سی بات کر دی تھی اور پھر سگریٹ پی رہا تھا, واٹ ایور جو بھی لائک وہ گروپس کے اوپر لائک الزام آئے ہوتے ہیں. اینڈ دین سبسیکوینٹلی اس کا ایک کافی بڑا فال آؤٹ بھی ہوتا ہے بیکاز لائک یہ گروپس بن جاتی ہیں, پھر وہ گروپس جو ہیں وہ ایک تہمت لگا دیتی ہیں, وہ بندے کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا, وہ ایک پرایا بن گیا, سو آن سو فورتھ. تو دس آئی تھنک از دا بگر ایشو کہ آپ جس طریقے سے سوسائٹی کو سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہو, آئی تھنک عورتوں کا ہی اس کے اندر زیادہ ایک نقصان ہے, یعنی کہ ان کو آپ وننگ ہینڈ نہیں دے رہے اس کے اندر. دس واٹ آئی فیل. اف یو ٹاک اباؤٹ کینسل کلچر یا وہ میرے خیال ہے زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ وومن کو ہینڈ دے رہے ہو. ان کی زیادہ تر کیسز, ہراسمنٹ کیسز وغیرہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں کہ کیس جو فائل اپ ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے ہی ہوتا ہے. کبھی بھی میں نے مطلب بہت تھوڑا دیکھا ہے, اتنا زیادہ نہیں یہ دیکھا کہ مرد نے کیس فائل کیا ہو. ایگزیکٹلی, سو دیٹ عورتوں کو ہی ہینڈ دے رہے ہو اس نہیں, تو دیٹ گوز ٹو شو نا, بیکاز مرد کبھی اس طرح کرے گا نہیں. ان جنرل مردوں کے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ اینڈ دس کمز بیک ٹو لائک دی ارلیئر تھنگ یو سیڈ کہ ویمن آر ان اے ولنریبل پوزیشن ان سوسائٹی. it is harder to imagine a man being taken advantage of as opposed to کہ ایک عورت جو ہے you take advantage of her. یعنی کہ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں اس طرح آپ نے کہا وہ عورتیں مردوں کے اگینسٹ ہی فائل کرتی ہیں, رائٹ. تو مائی پوائنٹ بینگ کہ اگر آپ نے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ عورتیں آلریڈی ایک ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کے اندر ہوتی ہیں تو پھر یونیک پروٹیکشنز بھی ان کو آفر کرنی ہوتی ہیں. I'll give you an example. ایک خاتون جو ہے اس نے لکھا تھا, اس نے پورا میسیج لکھا تھا اباؤٹ یونیورسٹی اس کی جو کووڈ کے دوران انہوں نے شٹ ڈاؤن کر دی تھی. جو کیفیٹیریا تھا, پہلے ان کے 2 کیفیٹیریاز ہوتے تھے, ایک پہ صرف لڑکے ہوتے تھے اور ایک پہ صرف لڑکیاں ہوتی تھیں. دے شٹ اٹ ڈاؤن اینڈ دے وہ لائک کہ یار لڑکیاں بھی جو ہیں نا وہ لڑکوں والے میں ہی جائیں. پتہ نہیں لائک کوئی ایشو جو تھا وہ کریٹ ہو رہا تھا, لڑکیوں والا وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس نے پورا بتایا کہ آئی فیلٹ ریئلی انکمفرٹیبل کہ وہ لڑکوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑ رہا ہے اور وہ اپنا میوزک پلے کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اینڈ شی سیڈ کہ دیر ور سم ویمن ہو ور لائک کہ نہیں, اور انہوں نے کیمپین کیا کہ ہمیں مردوں کی کینٹین پہ ہی جانے دیں. بٹ شی سیز کہ ایک لارج میجورٹی جو تھی وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی وہاں پہ. تو مائی پوائنٹ از کہ وائی ڈو یو ہیو ٹو فورس دس انٹریکشن between the men and the women. اچھا, جہاں تک کمفرٹ لیول کی بات ہے نا, دس از ویری ٹرو. لائک ایز فار مائی ایکسپیرئنس اور میری سراؤنڈنگ میں ایک ہمارا کمبائنڈ پرسپیکٹیو بھی ہے کہ ہم لڑکیاں جو ہیں لڑکوں کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی ہیں. مطلب ایون ان یونیورسٹی لائک وہاں پہ لائک یو ہیو نو تھریٹ. کیوں اگر آپ کلاس میں ہو سب سے زیادہ, مطلب وہاں پر تو کوئی آپ کو تھریٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بھی کو ایگزسٹنگ ود مین از لائک وہ پورا انوائرمنٹ بہت انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے بیکاز کوئی آپ کو کہیں سے دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کو کہیں سے دیکھ رہا ہے, اینڈ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز انہوں نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے, وہ صرف دیکھ رہے ہیں. مطلب کیا اب لائک وی ہیو ٹو ویٹ
کہ وہ کچھ کریں گے تو ہم کچھ کریں گے. تو یہ چیز بٹ یہ بھی انکمفرٹیبل ہوتا ہے کہ وہ بس دیکھ رہے ہیں. یا ڈیفینیٹلی اٹس ویری انکمفرٹیبل اینڈ یو ہیو ٹو اسٹار ایٹ دیم, اسٹار بیک, دیکھو ان کو, تو دے گیٹ انکمفرٹیبل. آئی ہیو ڈیڈ دس تھنگ, تو وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آئی تھنک دیٹس وائی اٹس امپورٹنٹ کہ آپ یہ گیپ برج کریں, بیکاز لیٹر آن ورک فورس وغیرہ میں اٹس آلویز گوئنگ ٹو بی اے کو ورکنگ اسپیس. تو ضروری ہوتا ہے کہ شروع سے بوتھ جینڈرز نو ہاؤ ٹو سارٹ آف انٹریکٹ ود ایچ ادر. Why does it have to be a co-working space? Because that's just how the world functions. It's true. I mean, کتنی آپ کو اونلی فیمیل ورکنگ اسپیس ملے گی یا اونلی میل ورکنگ اسپیس ملے گی. اٹس سو وہ آبویسلی تو شروع سے اگر آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے تو پھر سارٹ آف تب سے آپ کی باؤنڈریز بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلی بار مل رہے ہو تو سب انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں بیکاز نو ون نوز ہاؤ ٹو ڈیل. سو آئی تھنک امپورٹنٹ بات ہے یہ برج کراس کرنا پہلے سے, تاکہ لیٹر آن آپ کو مسئلے اس طرح کے کم فیس کرنے پڑیں, پتہ ہو کہ اگلے کے ساتھ کس طرح انٹریکشن کرنی ہے. آئی گیس یہ ایک بیٹر سلیوشن ہے, کیونکہ اگر آپ پہلے سے ہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی میں جب آپ نئے نئے آتے ہو تو کچھ لوگوں کے لیے اپوزٹ جینڈر ایلین ہوتا ہے کہ کچھ اور ہی ہم نے دیکھ لیا ہے. تو اس کے لیے آئی گیس ضروری ہے تھوڑا کہ آپ جو ہیں تھوڑا لائک ٹائم کے لیے یو لائک ہیو ٹو کو ایگزسٹ ود مین, کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے ان کے اراؤنڈ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, لڑکوں کو بھی پتہ چل جائے اور لڑکیوں کو بھی پتہ چل جائے. If I talk about DSP Debating Society of Pakistan, تو وہ پہلے بہت زیادہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی جو بھی تھی, لیکن اب تھوڑا سا شفٹ آیا ہے اس طرف بھی. وہ دیٹس جسٹ بیکاز کہ یو نو ہاؤ ٹو انٹریکٹ, آئی نو ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود مائی کلیگس, آئی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود کیپ اور وہ سب کچھ جو بھی ہمارا ڈیل ہے. ورنہ تو جو ایگزیکٹو ممبرز ہوتے تھے پہلے تو یہی تھا کہ ایگزیکٹو ممبرز زیادہ تر میل ہی ایگزیکٹوز ہوتے تھے, بٹ ناؤ اٹس اے شفٹ کہ ایگزیکٹو ممبرز فیمیلز بھی آ رہی ہیں اس کے اندر. دیٹس جسٹ بیکاز فیمیل نوز دے نو ہاؤ ٹو انٹریکٹ, they know how to deal with things in the same way جو کہ آپ کے میل کلیگس کر رہے ہیں. اب ایون ایف آئی ٹاک اباؤٹ ٹیبولیشنز ہوتی ہیں ہمارے ڈبیٹس میں کہ ٹیبولیشنز آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہیں, اور وہ سارا جو بھی ہے وہ صرف یہی تھا کہ کیونکہ وہ کوچز کے ساتھ صرف میل ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, کوچز کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جتنے بھی پورے پاکستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے کوچز کے ساتھ. لیکن اب جب سے یہ چیز آئی ہے کہ ایک ہیلدی انٹریکشن والا کلچر آیا ہے کہ ہم بھی میل کوچز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, میل ٹیمز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو پھر اس کی وجہ سے ایک یہ ہمارا مطلب ایک چیز آئی ہے کہ ہم بھی ٹیبس میں جا رہے ہیں, ہم بھی ایگزیکٹو ممبرس کے لیے الیکٹ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ اگر آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو ہیو اے ہیلدی انٹریکشن ود میل کمیونٹی ایز ویل. تو اور وہ اسی سے آتی ہے کہ آپ لوگوں کو تو یہ پریولیجز ہیں کہ آپ لوگ کو یونیورسٹی میں ہیں تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ہیلدی انٹریکشن بلڈ کر سکتے ہیں. اگین دیٹ ڈپینڈز آن یو اینڈ یور پرسنالٹی کہ آپ کس طرح سے ایک ہیلدی انٹریکشن بلڈ کریں. ہاؤ آر یو سیٹنگ یور باؤنڈریز, ہاؤ آر یو سیٹنگ لمیٹیشنز, اینڈ اگین ہاؤ آر یو گیونگ کنسینٹ ٹو دا ادر جینڈر. کنسینٹ کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ دوسرے جینڈر کو کس حد تک کنسینٹ دے رہے ہو, اینڈ دا ادر جینڈر نیڈس ٹو ڈو دس ایز ویل. اس کو بھی ایک کنسینٹ کا ضروری ہے, اس کو دھیان میں رکھنا اور لمیٹیشنز اور باؤنڈریز کو سیٹ کرنا کہ یہ یہاں تک ہے, اس کے بعد اٹ بیکمز ڈسریسپیکٹفل. تو دیٹس دا تھنگ آئی گیس کہ ٹریڈیشنلی آل فیلڈز ہیو بین میل ڈومینیٹڈ. تو جب تک you know that women can come in and women are at par at you in everything, so you're not going to accept that they're coming in either. The more you see them, the more it's normalized, the better it's going to be in the workforce as well. Just normalize karna chahiye. You need to normalize it. Just ab I'm in LUM, so I can say for a fact that most of the women are incredibly smart. اینڈ یہ چیز آپ کو اب آ کے دیکھ لائک کو ایجوکیشن میں آپ پڑھتے ہو تو دا مین آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو سی دس کہ واو شی از ویری کیپیبل, جو ٹریڈیشنلی ان کو سکھایا نہیں جاتا کہ بندیاں بھی کر سکتی ہیں کام, بٹ اب آ کے ان کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ اچھا ہاں
اٹس لائک کہ آپ اگر کوئی یونیورسٹی میں جا رہے ہو تو آپ یہ نہ کرنا شروع کر دو کہ یہ مرد عورت مطلب آپ اس کو وہ چیز ایک ہی کمیونٹی کنسیڈر کرو, اس کو کیٹر ہی آپ اس طرح کرو. ورک اٹ نیڈس ٹو بی اے لیول پلینگ فیلڈ کہ آپ کو پتا ہو کہ دونوں آ سکتے ہیں, دونوں کیپیبل ہیں بیسکلی. یو تھنک جب آپ یا مرد پہلی بار اس طرح انٹریکشن میں آتے ہیں, یو تھنک وہ انڈر اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں عورتوں کو ان ٹرمز آف کیپیبلٹی؟ کرتے ہیں, آئی ایم 100% شیور کہ کرتے ہیں, اسپیشلی چاہے پڑھائی میں بولیں کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے, آگے سے دل سے کہ اچھا نہیں اس سے یہ کام نہیں ہوگا, اس سے شاید پبلک اسپیکنگ نہ ہو اینڈ ایوری تھنگ, بٹ آئی تھنک ایٹ لیسٹ ان لمز دیٹس not true because there are so many women who are doing amazing, a lot of times much better than the men, than their counterparts us tarah. So that's something that, you know, unless aapko is baat ka exposure milega, you're never going to know that, you're never going to be comfortable with the idea. And ek aur cheez ye thi کہ traditionally, because آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ you know the way that it was structured کہ men are they're supposed to earn for their families, so a lot of times پھر they might feel threatened کہ if women are doing better than us تو ہم نے پیسے کمانے ہوتے ہیں and everything, but sort of وہ بات بھی چیلنج ہونے لگتی ہے جب they see کہ اوکے ہاں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ اس طرح اینڈ آل دیٹ. رائٹ, اور بھی جو ہے وہ فائنینشلی انڈیپینڈنس یعنی کہ جو ہو سکتی ہے 100%. سو ڈسپائٹ آل ڈفرینسز, جس طرح ہماری پیرنٹس کا جنریشن گیپ ہمارے ساتھ ہوگا, بٹ ہم سب کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے, رائٹ. ویو آل گون ٹو یونیورسٹیز, وی آل ڈوئنگ آل آف دس بیکاز دیو گیون اس دیٹ فریڈم اینڈ دیو وانٹیڈ اس ٹو بی انڈیپینڈنٹ. سو انلیس یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو آگے we're not going to be able to go forward. Right, into the future, into the sunset. Yeah. So speaking of the sunset and the future, I would like کہ آپ individually تھوڑا اپنا idea دے دیں for let's say کوئی میل آپ کے counter parts یا fellow students جو سن رہے ہیں podcast, what do you think کہ the men can do from their side تھوڑا عورتوں کو زیادہ comfortable کرنے کے لیے to make like the interaction a bit easier? Yes, they should start thinking of a female perspective as well کہ ان کو اپنا جو جینڈر رول ہے اگر وہ equally play کر رہے ہیں تو I guess that's fine. If we are setting some sort of boundaries تو انہیں بھی انہی طرح کی boundaries set کرنی چاہیے. ہمیں نہ ایکسٹرا چاہیے نہ کم چاہیے. we need them to think about our perspective, ہمارے perspective سے وہ سوچیں. I think that's the case. Or how is I'm sorry, like your perspective کس point of view سے different ہوگا, who would you say? For example, if اگر عائشہ نے بات کی کہ وہ comfortable نہیں feel کر رہی ہے تو they need to back off. تب انہیں if she is not feeling comfortable تو وہ ان کو وہ باؤنڈریز اس طرح سیٹ کریں کہ وہ بیک آف کر دیں. زبردستی گھسنے کی یا زبردستی امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی. ایون اف شی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایکسٹرا کیئر شو کرتے ہیں, ابو بنتے ہیں, تو وہ زبردستی امپوز کسی چیز کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں. ایون ان مائی کیس اگر میں خود بھی کچھ زبردستی امپوز کروں گی تو ادر جینڈر ول ناٹ فیل کمفرٹیبل اباؤٹ دیٹ. اسی طرح ہے کہ آپ کو اگر ایک کمفرٹیبل ورک اسپیس اور کیمپس لائف میں بھی ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ بنانا ہے تو آپ کو ایک تو کنسینٹ پر فوکس کرنا چاہیے. دوسرا, آپ کو ہر چیز امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے زبردستی, آپ کو اپنی ایک سیٹ لمٹس کو سیٹ کرنا چاہیے. دیٹس مائی پوائنٹ آئی گیس. اینڈ اگین دیٹ ڈپینڈز آن یور پرسنالٹی. Right. Sarah? I think the same thing, respect them, respect their boundaries, and also stop thinking about it in this way کہ if it were like بعد میں it's like بندوں کو ریالٹی میں لانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ imagine آپ کی بہن ہوتی, you wouldn't like this happening to her, but you shouldn't be thinking about it in that way. You should be thinking about it مجھے ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے because انسانیت کے ناطے they're not the right things to do. So I think وہ بات ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اینڈ دماغ میں رکھنی چاہیے یہ بات ریگارڈلیس آپ کس سے بھی ڈیل کر رہے ہو. آپ اس بندی کو جانتے ہو نہیں جانتے, آپ کو لگتا ہے وہ بہت فرق ہے یا میرے ٹائپ کی ہے, یو ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل آف دس کہ پھر بھی انسان ہے تو مجھے اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. اچھا, کچھ لڑکیوں کا اس طرح ایک اورا ہوتا ہے, کچھ اپنی انہوں نے جو باؤنڈری سیٹ کی ہوتی ہیں نا, وہ لائک اگر انٹریکشن بھی کر رہی ہوں میل سے یا کہیں جا بھی رہی ہوں, لائک یونیورسٹی کلچر کی اگر میں بات کروں, کیمپس کلچر کی, تو گائز سورٹ آف سینس اٹ کہ اچھا اس کے ساتھ نا میں نے پنگا نہیں لینا. بٹ دیر آر سم میں نے
ورڈ یوز کیا تھا فطرتاً مجبور جو لوگ ہوتے ہیں, دے اسٹل میک دیئر ٹرائی, وہ پھر بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن دے آر جسٹ اسٹبرن. کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بٹ موسٹلی آئی وڈ سے کہ اگر آپ کی باؤنڈریز آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں, آپ نہیں ایک اپنی لمٹ ان کے ساتھ کراس کر رہے ہو, تو آگے سے آئی ڈونٹ, مطلب میرا ایکسپیرئنس ذاتی یہی رہا ہے کہ وہ نہیں آپ کی لمٹس کو, نہیں آپ کی باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش کرتے. I will add to that. I will conclude this all by saying that کہ کچھ جو stubborn ہوتے ہیں, stubbornness ہوتی ہے, that's their innate behavior. تو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یونیورسٹی میں آ کے 180 ڈگری کا چینج ایک دم سے آ جائے گا یا 360 ڈگری کا چینج آ جائے گا ان میں. دیٹ وہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی پیچھے سے آپ کی اسکولنگ, آپ کا اپ برنگنگ کیا ہے. دیٹ ڈپینڈز آن دیٹ ایز مچ. اگر اف آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم اے مدر, اگر میں ماں بنوں گی, تو obviously آئی نیڈ ٹو ورک آن دس ایز ویل کہ مجھے انیٹ بیہیویئرز جو میرے بچے کے ہیں, جو سائیکولوجیکل بیہیویئرز ہیں, ان پہ بھی تھوڑا سا ورک کرنا پڑتا ہے. صرف آپ کو ایک پائپ لائن ایمبیشن کی طرف ہی فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹے نے ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا یا کچھ, وہ ایک پائپ لائن جو ایمبیشن سیٹ ہے اسی پہ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یو نیڈ ٹو ورک آن دیئر انیٹ بیہیویئرز, یو نیڈ ٹو ورک آن دیئر سائیکولوجیکل بیہیویئرز ایز ویل, بیکاز دیٹس ہاؤ دے آر گونا شیپ دا سوسائٹی, دیٹس ہاؤ دے آر گونا شیپ دیئر پرسنالٹیز ایز ویل اینڈ شیپ ادرس پرسنالٹی ایز ویل, جو جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا. تو آئی گیس دیٹ ڈپینڈس. یہ جو انیٹ بیہیویئرز ہیں, جو اسٹبرنیس ہے, یا آپ کہہ رہے ہو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی نہیں ہٹتے ہیں, دیٹس جسٹ بیکاز آف دیئر اپ برنگنگ, اور دیٹس جسٹ بیکاز جو ان کی اسکولنگ تھی جو پیچھے سے وہ لے کے آ رہے تھے. کیونکہ ایز یو انٹر دا یونیورسٹی ایک دم سے آپ 180 ڈگری کا چینج نہیں لے کے آ سکتے. اینڈ اسی لیے آئی تھنک آپ کو اتنا پروٹیکٹیڈ کسی کو بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو اڈیپٹ ٹو واٹس ہیپننگ ان فرنٹ آف دیم. دے نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. تو اسی لیے تھوڑا اپنی طرف سے آئی تھنک پیرنٹس آبویسلی بہت کچھ کرتے ہیں, ویلیوز وغیرہ ہر چیزیں دیتے ہیں, بٹ دین دیر نیڈس ٹو بی اے لیول آف ٹرسٹ بٹوین دیم اینڈ دا چلڈرن کہ اب ہم اپنی سائڈ سے سب کچھ کر سکتے ہیں, اینڈ وی نو دیٹ دس کڈ از کیپیبل کہ صحیح کام کرے گا, ہمارے ویلیوز پہ ایکٹ کرے گا. تو یہ بات ہوتی ہے. رائٹ گائز, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. آئی نو کہ تریم نے ایک ڈبیٹنگ کمپٹیشن جج کرنا ہے, تو تھینک یو اگین فار کمنگ آن شارٹ نوٹس. آئی لیٹ یو گیٹ ٹو اٹ, اور سی یو گائز آن دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ.